اللہ کے لیے یہ ڈرامے والے مسلمان نہ بنے، ڈرامے والے مسلمان نہ بنے۔ آپ کو عجیب لگے گا ڈرامہ، فیس بک کھولو، انسٹاگرام کھولو، ٹویٹر کھولو، یوٹیوب کھولو، پورا اسلام آپ کو ڈراموں میں دکھے گا۔ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا ڈرامہ اس کے اوپر ہے، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا ڈرامہ اس کے اوپر موجود ہے۔ بھائی اسلام ڈراموں کا نام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل کا نام ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا جائے، اسلام اس کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام ہے۔ اسلام ڈراموں کا نام نہیں ہے، اسلام کوٹیشنز کا نام نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اچھے سے اچھے کوٹیشنز رکھتا، ہر کوئی قرآن کی آیتیں رکھ رہا، حدیث رکھ رہا ہے، لیکن عمل اس سے خالی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، شان، شوکت، عزت، جلالت، مقام، مرتبہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ اللہ جو نازل کیا قرآن ہے، وہ اللہ جو بنایا انسان ہے، وہ اللہ جو تیار کیا آسمان ہے، اور وہی اللہ جس نے انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے میزان بنایا ہے۔ میزان یعنی ترازو بنایا ہے، جسے کانٹا بھی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ آج کا ٹاپک ہے قیامت کا ترازو۔ قیامت کا ترازو یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک تول رکھے گا، ایک کانٹا رکھے گا، جس میں تمام چیزوں کا حساب کیا جائے گا، عدل و انصاف کیا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، یہ جو مسلمان ہے نا، مسلمان قوم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے پہلے سورت سے ہی، قرآن کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ، اس کے ذریعے سے ہی آخرت کی فکر دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کی نمازوں میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی دین کا مالک ہے، یعنی آخری دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا اللہ رب العالمین ہے، اس کے بعد کہا گیا اللہ الرحمن ہے، اس کے بعد کہا گیا اللہ رحیم ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نام، اپنا ایک وصف بھی بتلایا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جہاں اللہ رحمان ہے وہیں پر اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، پکڑنے والا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کا حساب ڈالتے ہیں بیٹھ کر کے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں کے ایسے معاملات ہیں، اس کے گھر میں یہ چل رہا ہے، ان اپنی تجارت میں اتنا جھوٹ بول رہا ہے، فلاں عالم وہ ہے، فلاں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ یاد رکھ لیجئے گا، ایک دن آئے گا جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، اس دن اللہ رب العالمین ہر ایک کا حساب کتاب کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اسی قیامت کے دن کے تعلق سے ارشاد فرمایا
سورہ 40 سورہ مومن آیت نمبر 17 میں اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج کے دن ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، بما کسبت جو اس نے کمایا ہے، جو انسان دنیا میں جو کمایا ہے اس کی کمائی کا بدلہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، لیکن آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے حق کو نہیں مارا جائے گا، کسی کے حق کو نہیں دبایا جائے گا، برابر انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، ہاں ان قریب، بہت جلد، بہت تیزی سے اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرے گا۔ معزز سامعین اکرام، حساب کتاب کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے جہاں پر کتاب نازل کیے انبیاء کو بھیجا، وہیں پر میزان بھی نازل کر دیا۔ میزان ترازو، جسے کاٹا کہا جاتا ہے، تولنے کا آلہ، تولنے کی چیز۔ دو قسم کا، ایک دنیا میں جسے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، ترازو تول جسے کہا جاتا ہے، ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، ایک وہ ترازو ہے جو اللہ رب العالمین استعمال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ شورى سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 17 میں، 42 کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہی ہے جس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اللہ وہی ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا سب سے آخر میں نازل کی گئی کتاب قرآن مجید ہو، حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اور والمیزان، اور میزان کو بھی نازل کیا، ترازو کو بھی رکھا۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہے، شاید کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس میں کہا گیا کہ اللہ وہی ہے جس نے ایک تو کتاب نازل کیا قرآن مجید، دوسرا میزان ترازو کو برقرار رکھا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، حدیث میں بھی میزان کا تذکرہ ہے، اور یہ میزان آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو یہ زبان پر آسان ہوں گے، زبان پر آسان ہے، دو کلمے ہیں زبان پر آسان ہے، اور وہ میزان میں وزن ہوں گے، ان کا وزن میزان میں، ترازو میں، کانٹے میں بہت زیادہ ہوگا، اور رحمان کو بے انتہا پسند ہے، وہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آئیے ترازو کیسے ہوگا؟ جیسے ہی ترازو کا نام لیا جائے گا، میزان کا کاٹے گا، تو ہمارے ذہن میں دو پلڑے والا ترازو ذہن میں آ جاتا ہے۔ اگر اور تھوڑا ایڈوانس ہو چکے ہیں تو وہ مشین والا ترازو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ دنیا کا ترازو ہے، لیکن قیامت کا ترازو، آخرت کے دن جو اللہ رب العالمین ترازو رکھے گا، اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، علم غیب میں سے ہے۔ آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پل صراط کیوں نہ ہو، یہ جہنم کیوں نہ ہو، اس کے اوپر یہ نیٹ کا استعمال کرتے ہوئے فوٹوز وغیرہ ایڈٹ کرتے ہیں، غلط ہے۔ غیب کی چیز ہے، اس کو غیب میں ہی رکھا جائے۔ آئیے اس کا وصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوزع المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن میزان کو قائم کیا جائے گا، ترازو کو انصاف کے لیے رکھا جائے گا۔ قیامت کا دن ترازو رکھا جا رہا ہے، فرشتے دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسَعَتْ، اگر اس ترازو میں اس تول میں آسمانوں کو، زمینوں کو تولا جائے تو آسانی سے تولا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے ہوں گے وہ ترازو، اتنے بڑے ہوں گے وہ تول جس میں تولا جانے والا ہے۔ فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں،
فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں یا ربی لمن یزین ھذا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے اللہ، اے رب العالمین، یہ ترازو کس کے لیے تو نے قائم رکھا ہے، کس چیز کو اس میں تولا جائے گا؟ اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں لمن شئت من خلقی، جس کو میں چاہوں گا میری مخلوق میں سے ان کو تولوں گا۔ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ، اے اللہ، ہم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کیے، کبھی رب کی مخالفت نہیں کیے، کبھی اللہ کے احکام کے حکم عدولی نہیں کیے۔ یہ فرشتے جو دن رات سجدے میں پڑھنے والے، دن رات تسبیح پڑھنے والے، یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پل صراط بنائے گا، فرشتے سوال کرتے ہیں اے اللہ یہ پل صراط کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ پل صراط پر کون ابھرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ وہ پل صراط استرے سے زیادہ تیز ہوگا۔ استرا جانتے ہیں نا، بلیڈ جسے کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ تیز ہوگا۔ کس کے لیے بنا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں میری مخلوق میں سے، اس کو اس پر سے عبور کروں گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے نا، یہ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا اور السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور شعیب الارنوط رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب دیکھیے ترازو اتنا بڑا ہے نا، جب اتنا ترازو بڑا ہے، اللہ رب العالمین کا انصاف دیکھیے۔ ظلم کرنے سے پہلے رک جائیے، چوری کرنے سے پہلے رک جائیے، کسی کو ستانے سے پہلے اپنے ہاتھ روک لیں، کسی کے تعلق سے غیبت کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیں۔ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47 میں، آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قائم کریں گے، قیامت کے دن قائم کریں گے، وہ بھی قسط والا، انصاف والا ترازو قائم کریں گے، جو آسمانوں زمینوں کو اپنے اندر تول سکتا ہے، ایسا اللہ رب العالمین ترازو قائم کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی نفس پر اس دن، کسی شخص پر، کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، آج جمعہ کے بعد گھر جائیے، گھر کے کچن میں جائیے، اس کچن سے نکالیے رائی کا ڈبہ، اپنے ہاتھ پر رائی رکھ کر کے دیکھیے اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر کسی کا عمل چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، قیامت کے دن اس عمل کو بھی کھینچ لائیں گے، کہیں بھی رہے وہ، چاہے وہ پاتال میں چھپ جائے، چاہے وہ آسمان میں غائب ہو جائے، چاہے وہ ہواؤں میں اڑ جائے، اللہ رب العالمین اس عمل کو بھی لے کر کے آئے گا۔ وہ عمل رات کی تاریکیوں میں کیا گیا ہو، دن کی روشنی میں کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین وہ عمل بھی لے کر کے آئیں گے۔ اور فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ہی کافی ہیں حساب کرنے والوں میں، کوئی اور کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم کافی ہیں، ہم حساب کریں گے۔ حساب کرنے کے لیے ہم کافی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سوچیں، ہم آج کل جو دوسروں کی گریبان پکڑے پھرتے ہیں، ہم آج کل اپنا چھوڑ کر دوسروں کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑائے پھرتے ہیں، ذرا سوچ کر کے دیکھیں اللہ رب العالمین ہمارے مسئلے میں کسی ایک بارے میں حساب کرنے بیٹھ جائے، ہماری کیا حالت ہوگی۔ معزز سامعین اکرام، اب آئیے آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میزان سے کیسا کام لے گا؟ اس میزان میں ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہر بڑے سے بڑا عمل تولا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی جو کنٹل ہے وہی تولا جائے گا، جو چھوٹا ہے اس کو چھوڑا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
ہر چھوٹے سے چھوٹا ہر بڑے سے بڑا عمل تولا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے پارے ام اٹھائیے، پارے ام کی ایک سورت ہے، سورہ نمبر 99 ہے، سورہ کا نام زلزال ہے، سورۃ الزلزال اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں، کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اگر کوئی ذرہ برابر اچھائی کیا ہوگا تو اس اچھائی کا بدلہ وہ ضرور پائے گا، وہ اپنی اس اچھائی کو ضرور دیکھے گا، ذرہ برابر۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کیا ہوگا، ذرہ برابر برائی کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرہ، آئیے اس میں لفظ ہے ذرہ، عربی کا لفظ ہے یہ ذرہ، ہم بھی استعمال کرتے ہیں نا ذرہ، یہ بہت ذرہ ہے۔ ذرہ کا معنی کیا ہے؟ 3 باتیں پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ذرہ چونٹی سے چھوٹا رہتا اسے ذرہ بولتے ہیں۔ کسے چھوٹا؟ چونٹی سے جو چھوٹا ہو اسے ذرہ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ جب ہاتھ کو زمین پر مارا جائے اور ہاتھ کو جو دھول مٹی لگے گی اس کو ذرہ کہتے ہیں، جو ایک حصہ لگتا ہے۔ تیسرا معنی کہا گیا اور یہ بہت ڈینجر معنی ہے، وہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ کیا ہے؟ کھڑکی میں سے سورج کی روشنی پڑی اور اس سورج کی روشنی میں باریک باریک ذرات اڑتے رہتے نا، اس کو ذرہ کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سوچیں، کیا اس ذرے کی ہمارے پاس کچھ ویلیو ہے؟ ہمارے اعمال اس ذرے کے برابر بھی ہو اللہ رب العالمین لے آ رہے ہیں، اور انسان ان اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ بھئی سورج کی روشنی میں جو اڑ رہے ہیں باریک باریک، جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، ایسے چیزوں کا اللہ رب العالمین محاسبہ کر رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آئیے کیسے دکھائے گا اللہ کیسے دکھائے گا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تولا جانا یہ حق ہے، اس دن کا تولا جانا، اس دن کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ پس جس کا پلڑا، جس کا پلہ بھاری ہو جائے گا پس وہی کامیاب ہے۔ اللہ ہمارا میزان، ہمارا ترازو بھاری کر دے، نیک اعمال سے بھاری کر دے، اچھائیوں سے بھاری کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس میزان کے کٹھن مرحلے سے آسانی سے پاس کر کے آگے پہنچا دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے، کاش مسلمان اس بات پر غور کرتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا پلڑا، جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، اور یہی لوگ اپنے جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرما دیں بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کیا؟ صبح کے سورج نکلنے سے لے کر کے شام کے سورج ڈوبنے تک، رات کے چاند نکلنے سے لے کر کے صبح کی روشنی آنے تک ہم گناہ پر گناہ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں۔ یہی بات کہی گئی کہ ظلم پر ظلم انہوں نے کیا، اس وجہ سے قیامت کے دن ان کے اعمال ہونے کے باوجود ان کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے اعمال کو مضبوط کر اچھائیوں کے ساتھ۔ معزز سامعین اکرام، یہی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ القاریہ سورہ نمبر 101 کی آیت نمبر 6 سے 11 میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ پس جس کا پلڑا بھاری ہو گیا
وہ اپنی من پسند، اپنی دل پسند زندگی سے خوش و خرم گزارے گا، اس کی زندگی بڑے عیش و عشرت میں جائے گی. لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، جس کا میزان ہلکا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ نامی جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا نار حامیہ، یہ وہ جہنم ہے جو دہکتی ہوئی تیز آگ ہے، کھا جانے والی بے انتہا خطرناک آگ ہے، یہ ہاویہ ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے معاملات کے تعلق سے دو ٹوک بتلا دیا کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو اس آخرت کو دیکھ کر کے گزارو جس آخرت میں میزان رکھا گیا ہے، ترازو رکھا گیا ہے، جس آخرت میں تمہارے حساب کتاب کے لیے پل صراط رکھا گیا ہے. معزز سامعین اکرام، انسان کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ انسان کے جو عمل ہے کیسے کیے جائیں گے؟ تین اعتبار سے کیے جائیں گے. صرف اعمال نہیں تولے جائیں گے، تین طریقوں سے. پہلا ہے خود انسان کو تولا جائے گا. کس کو؟ بذات خود انسان کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. اگر واقعی میں وہ سچا رہا ہے، پکا مسلمان رہا ہے، حقیقی مومن رہا ہے، صحیح معنوں میں اچھائی پر رہا ہے تو اس کا پلڑا بھاری رہے گا. اگر وہ زندگی کو تماشے میں ڈال کر کے گزارا ہے، اگر وہ ایسے ہی اپنی زندگی گزارا ہے، اس کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4729، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور وہ آدمی ہٹا کٹا موٹا سمین ہوگا، زبردست موٹا فربا ہوگا، زبردست پرسنالٹی ہوگی اس کی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، لیکن اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. کیسا ہے؟ موٹا ہے، ہٹا کٹا ہے، زبردست ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 105 تلاوت کر کے بتلایا. تو اے صحابہ کرام جاؤ تم پڑھو، یہ آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس کیا ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن نہیں کریں گے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، کیا ہم نہیں کریں گے، کیا ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن وزن؟ کیا یہ لوگ ایسا سمجھ رکھے ہیں کہ وزن قائم نہیں کریں گے؟ نہیں نہیں، وزن کریں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اگر گناہوں میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، برائیوں میں زندگی گزاریں گے تو سوچو ہمارا کیا عالم ہوگا. نمبر 1 خود انسان کو تولا جائے گا. نمبر 2 انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. ایک تو انسان کو تول دیے، دوسرا انسان کے اعمال کو بھی تولیں گے. جو یہ عمل کیا ہے اس کے عمل میں کہاں تک وزن ہے. دیکھو گنا نہیں جائے گا، 1 2 3 4 کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ تولا جائے گا، ویٹ کیا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتنا وزن ہے، ان حقیقی معنوں میں کتنے وزن کا عمل کیا یہ دیکھا جائے گا. کیونکہ اگر گنا جائے تو چاول کے دانے 1000 سے بھی پار ہو جائیں گے، لیکن کلو کا پتھر ایک ہی رہے گا. تو اللہ رب العالمین گنے گا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین وزن کرے گا. دلیل کیا ہے؟ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے، کلیمتان خفیفتان علی اللسان
دو کلمے جو زبان پر آسان ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل چاہے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کو اس کے لیے تنخواہ بھرنے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی ضرورت، آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ دو کلمے زبان پر آسان ہے، رحمان کو پسند ہے، میزان میں ترازو میں وزن ہے، اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جویریہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں، ذکر و اذکار میں مشغول تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فجر میں جلد از جلد چلے گئے، صبح سویرے چلے گئے، سورج نکلنے کے بعد آئے، دھوپ ہونے کے بعد آئے، دیکھا جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جویریہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے جویریہ کیا تم میرے جانے سے لے کر کے اب تک ایسے ہی بیٹھے ذکر و اذکار کر رہی ہو؟ جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میں نے، یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے کہے ہیں۔ یہ چار کلمے تم نے آج جتنے ذکر و اذکار کیے ہیں ان سے زیادہ میزان میں وزن ہوں گے، ان سے زیادہ ترازو میں وزن ہوں گے۔ وہ کلمے کیا ہے؟ وہ کلمے یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6682 82، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دوسرا ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ جو ہماری زبان سے بات نکل رہی نا، جو بھی بات نکل رہی اس کو تولا جائے گا۔ جتنے بھی نمازیں ہمارے ہو رہے ان نمازوں کو تولا جائے گا، جتنے بھی روزے ہم نے رکھے ان روزوں کو تولا جائے گا، جتنی بھی نبی کی ہم نے مخالفت کی ہر چیز کو تولا جائے گا، ہر ذرہ کہہ دیا گیا نا، ذرہ کو تولا جائے گا، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ اب فیصلہ ہم کریں کہ ہم اپنے اعمال میں کتنا وزن لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اس میں ہے۔ آئیے، ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے اللہ رب العالمین پہلا انسان کو اللہ تعالیٰ میزان میں تولے گا، دوسرا انسان کے اعمال کو تولے گا، تیسرا انسان کے رجسٹر کو تولے گا، انسان کے رجسٹروں کو تولے گا۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا، زبان سے نکلنے والی ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ یہ جو بھی لکھیں گے ان تمام کو لا کر کے تولا جائے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ الارناؤط رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں، امام ترمذی اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مسلم رحمہ اللہ کے شرط پر پیش کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن لائے گا، اس کے رجسٹر ہوں گے، اس کے دفتر ہوں گے، رجسٹر ہوں گے، سجلات ہوں گے۔ کتنے؟ 99 سجلات ہوں گے۔ کتنے سجلات؟ 99 ہوں گے، ایک کم 100 اس کے دفتر ہوں گے۔ کتنے لمبے ہوں گے پتہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کے رجسٹر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، وہ بھی 99 رجسٹر ہوں گے، تمام کے تمام گناہ سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! کسے؟ اللہ کی مہربانی دیکھیے آگے چل کر کے، تمام کے تمام وہ رجسٹر گناہ سے بھرے پڑے ہیں، اور اس کو ترازو میں رکھ دیا گیا ہے، اس کو تول میں رکھ دیا گیا ہے، تولنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بندے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میرے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے لکھنے میں؟ وہ شخص کہے گا نہیں اللہ، نہیں۔ اللہ رب العالمین سوال کریں گے کیا تیرے پاس کوئی ریزن ہے، کوئی عذر ہے، کوئی تو اپنی طرف سے بات کہنا چاہے گا؟ وہ شخص کہے گا اللہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہ کتنا گناہگار ہے،
میں اپنے تعلق سے جانتا ہوں کہ کتنا گناہ گار ہوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں، غائب جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے گناہ گار ہیں۔ میرے گناہ آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ کے گناہ میں جان نہیں سکتا۔ بندہ جانتا ہے اس کے کتنے گناہ ہیں، بندہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور وہ مایوس ہو کر کے اللہ کے پاس سے پلٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں رکو رکو، آج انصاف کا دن ہے، ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے رجسٹروں میں ایک بطاقہ، ایک چٹھی ہے، اس کا بھی ہمیں حساب کرنا ہے، صرف ایک چٹھی ہے، اس کا بھی حساب کرنا ہے۔ اچھا چٹھی دکھائی جائے گی تو بندہ سمجھے گا 99 رجسٹر اور یہ 99 رجسٹر تا حد نظر ہے، آخری نظر کی حد تک ہے، یہ رجسٹروں کے سامنے یہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس بطاقے کو پلڑے پر رکھیں گے، اس بطاقے کو پلڑے پر رکھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ چٹھی وزن ہو جاتی ہے اور 99 جو سجلات ہیں وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ چٹھی میں کیا لکھا ہوا تھا، آخر وہ چٹھی کیا بارے میں تھی؟ تو وہ چٹھی میں توحید تھا میرے بھائیوں، یہی وہ توحید ہے جس کو آج ہم اور آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ کہیں کسی بابا کے آستانے پر سر ٹیک کر کے اس توحید کے دھجیاں اڑاتے ہیں، تو یہی وہ توحید ہے جس کو 11ویں کے مہینے میں بکروں کے نام پر ذبح کر کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ کسی کو برا لگتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے پڑھیے کہ یہ توحید کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بندہ اپنی زندگی میں خالص نیت کے ساتھ مکمل طریقے سے شرک کو، بدعات کو چھوڑ کر کے وہ کلمہ کہا ہوگا، بس یہ کلمے کی بدولت وہ ایک چٹھی 99 سجلات 99 رجسٹرز کے اوپر بھاری پڑ جاتی ہے، اور یہ شخص جو اپنی جنت سے مایوس ہو گیا تھا پھر جنت میں جانے والا بن جاتا ہے۔ دو چیزیں پتہ چلے، قیامت کے دن ترازو میں اللہ رب العالمین اعمال تولے گا، رجسٹر تولے گا، تو دوسری طرف توحید کو بے انتہا اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر اللہ چاہے گا تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو ہم چاہیں گے تو نہیں، اللہ چاہے گا ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، تو پتہ چلا کہ قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ترازو رکھ دیا ہے، قیامت کا ترازو، جس کے تعلق سے ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے، اور ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے بارے میں حساب کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں حق پر چلنے والا بنا، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ ثانی دوسرے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ خطبہ ثانی میں نصیحتیں ہی چلتی ہے جو عربی میں چلتی ہے۔ ایک ہے اتقوا اللہ حیثما کنتم، ہر جمعہ کہتے آ رہا ہوں، کہوں گا، اور یہ پہلے نصیحتیں میرے لیے ہے اصل میں، پھر آپ تمام لوگوں کے لیے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تقوی کی بات کی جائے قرآن مجید پڑھ کر کے، قرآن مجید میں تقوی کا بے انتہا ذکر ہوا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم قیامت کے دن سے ڈرو، اللہ رب العالمین اس دن کا مالک ہے، تم اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے جمعہ میں کہا گیا ایمان والو اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو۔
ڈر کیا ہے؟ یہ ڈر کا مطلب یہ ہے، ڈر تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا جو حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم جس وقت پر آ جائے اس وقت پر کر دینا، اپنے تمام معاملات کو بازو رکھ کر کے، یہ تقویٰ ہے۔ میں دور کی بات نہیں کرتا، نمازوں کی بات کرتا ہوں۔ فجر میں کتنے لوگ حاضر رہتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا تقویٰ ہے؟ اب تو ٹھنڈک کا موسم ہے، امام، مؤذن، 3-4 لوگوں کے علاوہ پھر کوئی رہتے ہی نہیں مسجد میں، اللہ اکبر، ایسے معاملات آئیں گے، یہ تقویٰ ہے؟ جمعہ گئی، عصر میں تمام غائب، کیوں؟ کیا یہ تقویٰ ہے؟ تجارتوں میں بزی ہے، اذان ہو رہی ہے، اقامتوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے شاپ کو، اپنے کام کو بند نہیں کرتے۔ کیا تو کہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے آسانی کر دی ہے، ہم بعد میں جا کر کے نماز ادا کر لیں گے۔ کیا یہ تقویٰ ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، بے انتہا مختصر ہے۔ آج کا زندہ رہنے والا شخص کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ کل زندہ رہے گا، کوئی بول نہیں سکتا۔ کئی بیمار ہیں جو 10 سال سے ابھی تک زندہ ہیں، کئی نوجوان ہیں جو ابھی ہٹے کٹے تھے لیکن چند سیکنڈوں میں ان کی وفات ہو چکی ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سدھاریں اللہ کے لیے۔ یہ ڈرامے والے مسلمان نہ بنیں، ڈرامے والے مسلمان نہ بنیں۔ آپ کو عجیب لگے گا ڈرامہ، فیس بک کھولو، انسٹاگرام کھولو، ٹویٹر کھولو، یوٹیوب کھولو، پورا اسلام آپ کو ڈراموں میں دکھے گا۔ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، ڈرامہ اس کے اوپر ہے۔ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، ڈرامہ اس کے اوپر موجود ہے۔ بھائی اسلام ڈراموں کا نام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل کا نام ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا جائے، اسلام اس کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام ہے۔ اسلام ڈراموں کا نام نہیں ہے، اسلام کوٹیشنز کا نام نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اچھے سے اچھے کوٹیشنز رکھتا، ہر کوئی قرآن کی آیتیں رکھ رہا، حدیث رکھ رہا ہے، لیکن عمل اس سے خالی ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل کا نام، عمل کا نام اسلام ہے۔ ایمان دل سے ہوتا ہے، اس چیزوں کو سمجھو، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے رجسٹر کھولے جائیں اور اس میں صرف فیس بک نکلے، صرف انسٹاگرام نکلے، صرف ٹیلی گرام نکلے۔ ایسا نہ ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ ایک ریل ہٹائے کہ نہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ صرف اور صرف ریلز میں جا رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگیاں ایسے نہیں گزر رہی ہیں؟ تھوڑا غور کریں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اعمال میں آئیں گے، انسان میں آئیں گے اور رجسٹرز میں بھی آئیں گے۔ اسی لیے میزان کو قائم کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والا بنا، اے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں پریکٹیکل مسلمان بنا، اے اللہ نام والا مسلمان مت بنا۔ آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم، آمین، واخذل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی عز وجل واتم واکبر۔ قم للصلاة۔